حضرت امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ جہاد، جہاد کربلا، اقدام کربلا، واقع کربلا، اس کو سمجھنا ہے تو یاد رکھ لیں کہ امام پاک کا پیغام یہ ہے کہ دین اسلام کو برباد کرنے میں سب سے بڑا حصہ وہ اس بات کا ہے کہ ایسی حکومت کو بھی جائز کہا جائے جو متغلب ہو اور متسلط ہو۔ تسلط کے ذریعے سے جو حکومت قائم کی گئی ہو اس کو قبول کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ حضرت امام پاک کی روح نے، آپ کے پیغام کی اسپرٹ نے اور آپ کے واقع کربلا میں یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ دین کو برباد کرنے والی بات ہے، یہ امت کو تقسیم کرنے والی بات ہے کہ متسلط حکمران، متغلب حکمران جو ہے اس کو آپ جائز سمجھ لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ سرکاری اس وقت کے مولویوں نے فتوے دیے، انہوں نے کہا کہ نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور خاموشی اختیار کریں، راہ رخصت اختیار کیا۔ تو لہذا یہی وہ پہلی اینٹ ہے جس نے سارا دین جو ہے وہ ٹیڑھا کر دیا ہے۔ لہذا یاد رکھنے کہ دین اسلام میں حکمران کے صحیح ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے جو حضرت امام پاک نے وہ خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ کے مثالی نظام میں جو حضرت نے سمجھائی، وہ حضرت کا اقدام کربلا، جہاد کربلا، وہ اصل میں وہ خلافت راشدہ کا تحفظ ہے کہ خلافت راشدہ جو 30 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ کی خلافت پر جس کی تکمیل ہوئی ہے، حضرت امام پاک اس روح کو پورے طریقے پر حضرت سمجھتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور حضرت امام پاک نے اس مثالی خلافت راشدہ کے علی منہاج نبوہ کے اندر جو اس کو بکھیرنے کی جو آمرانہ جو سازش کی گئی، جو یزید کے اس کو پامال کیا گیا، روندا گیا، تو حضرت امام پاک نے بتایا، فرمایا کہ یاد رکھ لو کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ دین اسلام میں حکمران کے حاکم وقت کی جو صحیح ہونے کی شرط ہے وہ فقط وہ شورا ہے، اس کو شورا منتخب کر سکتی ہے، اس کو ولی عہدی اور شہنشاہیت کے نام پر کوئی آدمی اپنے بیٹے کو مسلط نہیں کر سکتا۔ یہ کڑا وقت ہے، یہ کڑی بات ہے۔ پھر اپنے بھی ناراض ہوں گے اگر میں نے بات صحیح کر ڈالی تو ہم بھی مصلحت اندیش ہے۔ اسلام میں ولی عہدی، اسلام میں شہنشاہیت، اسلام میں ملوکیت، اسلام میں شورا کے ذریعے سے، یہی وجہ ہے کہ آپ پہلی خلافت دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق کو شورا کے ذریعے سے جو نامزد کیا گیا وہ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر نامزد کرنے والے، نامزد کی تجویز دینے والے، تجویز انہوں نے دی تھی، انہوں نے نامزد نہیں کیا تھا۔ اور حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر کا کوئی خاندانی قریب کا رشتہ بھی موجود نہیں تھا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا ولی عہد مقرر نہیں کیا، حضرت عمر نے اپنا ولی عہد مقرر نہیں کیا، حضرت عثمان نے اپنا ولی عہد مقرر نہیں کیا، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے اپنا ولی عہد حضرت امام حسن شہادت کے موقع پر یہ بات کہی گئی، جب آپ کو 19 رمضان کو ضرب لگی تو پوچھا گیا کہ کیا ہم حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ تو مولا علی نے فرمایا میں آج اسی طرح عمل کر رہا ہوں جس طرح رسول اللہ نے اپنا ولی عہد مقرر نہیں فرمایا تھا، نائب مقرر نہیں فرمایا تھا، واضح انداز کے اندر اشارے فرمائے تھے نبی علیہ السلام نے۔ لہٰذا اور ابو بکر و عمر و عثمان نے جس حال میں اپنا ولی عہد مقرر نہیں کیا میں اسی طریقے پر گامزن ہوں۔ تو لہٰذا آج خانقاہوں میں ہمارے پیروں نے ولی عہد، فلانے پیر صاحب کا فلانا ولی عہد ہے، فلانے کا فلانا ولی عہد ہے، یہ بدعت بنو امیہ ہے۔ ویسے تو ہم بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہم بنو ہاشم کے طرفدار بنتے ہیں، ہم اپنے اعمال کے اندر ہمارے وہ سادات جو ولی عہد مقرر کر رہے ہیں خانقاہوں کے اندر، یہ وہی ملوکیت ہے، یہ وہی شہنشاہیت ہے۔ اور حضرت امام پاک نے اس ولی عہدی اور اس شہنشاہیت کو اور اس جبر کو اور اس ملوکیت کو حضرت امام پاک نے کھڑے ہو کر واضح کیا اور فرمایا کہ یاد رکھ لو کہ اسلامی حکمران کے صحیح ہونے کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ صرف شورا کے ذریعے، ارباب رائے لوگوں کے ذریعے حکمران منتخب کیا جا سکتا ہے۔
اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی تجویز دی تھی، جس پر امت کے اہل الرے نے آپ سے مشورہ کر کے کیا کر لیا، منتخب کر لیا۔ لہذا صرف آزادانہ انتخابی جس میں رشوت نہ ہو، دھوس اور دھانسلی نہ ہو، اور دباؤ نہ ہو، اور جبر نہ ہو، حکمران بنانے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ لہذا کوئی کسی کو یا اپنے بیٹے کو ولی عہد اور یہ شہنشاہانہ طریقہ کار ہے، یہ آمرانہ اور یہ ملوکیت کی یہ رسم بد ہے۔ لہذا کوئی آدمی جو ہے اسلام کے اندر اپنے بیٹے کو کہ باپ کا بیٹا، باپ حکمران وزیر اعظم ہے تو بیٹا بھی، اب یہ ساری کی ساری یہ جو بدعت ہے، یہ جبر کی، یہ ملوکیت کی، شہنشاہیت کی اور بنو امیہ کی بدعت جو ہے وہ ہمارے اندر در آئی ہوئی ہے، جو 57 اسلامی ملکوں کے اندر یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ نہ ہی کوئی زبردستی حکومت پر بیٹھ سکتا ہے، جبر کے زیر اثر نظریہ ضرورت کے تحت ڈر کے مارے ایسے لوگوں کو جائز حکمران بنانا، یہ امام پاک کے فلسفہ جہاد کی روشنی میں یہ بات اصلاح طلب ہے کہ آپ نظریہ ضرورت کے طور پر کسی کو ولی عہد کہ کسی کو کسی نے بنا دیا ہے، اب نظریہ ضرورت کے طور پر آپ اس کو مانیں، اس کی بیعت کریں، یہ حضرت امام پاک علیہ السلام کا جبر کے خلاف۔ اور جبر کیا ہے؟ آج کا یزید کون ہے؟ امریکہ ہے۔ کون ہے؟ اسرائیل ہے، ہندو بنیا ہے۔ تو لہٰذا یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت امام صاحب، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے بھی امام پاک کے اس اقدام کی تائید کی، اور یہ طرفداران اہل بیت میں سے تھے۔ یہ حضرت امام پاک، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اقدام کربلا، جہاد کربلا کو اجاگر کرنے والے تھے ابو حنیفہ۔ یہ طرفداران شیعہ اہل بیت میں سے تھے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کبھی بھی ظالموں کی، بنو امیہ کی، بنو عباس کی حکومتیں جو جبر کی حکومتیں تھیں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ جب زید بن علی حشام کے خلاف اٹھے تھے تو فتویٰ دینے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ تھے، جو آپ نے فرمایا تھا جو زید بن علی کا ساتھ دے گا اس کو اصحاب بدر جیسا مقام ملے گا۔ لہٰذا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تھی کہ زید بن علی کا ساتھ دینا یہ بدر میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا، یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی سوانے میں یہ جملہ موجود ہے، فرمایا زید بن علی کا ساتھ دینا یہ 50 نفلی حج سے افضل ہے، زید بن علی کا ساتھ دینا۔ اور آپ نے کئی اونٹ جو تھے وہ ان کی مدد کے لیے بھیجے، اور جبر کے خلاف آواز اٹھانے والے اہل بیت تھے ابو حنیفہ تھے۔